حیدرآباد سے تعلق رکھنے اور شہر کی گلیوں، چوراہوں، بازاروں، شاہراہوں سے پیار کرنے والے شہریوں کا ایک خوبصورت ملن۔ اس عید الفطر کے حوالے سے منعقد ہوا۔ اس محفل کی خاص بات مختلف طبقہ ہائے فکر اور زندگی کے تمام ہی شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی شرکت تھی۔ لوگوں نے زبان، نسل اور ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور شہری ترقی کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس منفرد اجتماع کا انعقاد مشہور تعلیمی اور ادبی فلاحی تنظیم زہد کے زیر اہتمام کیا گیا۔ زہد اپنے مفید تعلیمی ترقی کے کامیاب منصوبوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مہکتی اور ہوادار شام بارونق سبززار پر گہما گہمی میں سبھی شرکا یکساں اہمیت کے حامل تھے، اور یوں ان میں کوئی بھی وی آئی پی نہیں تھا بلکہ سبھی مہمان خاص تھے۔ شرکا کو اپنے دل کی بات کھل کر کرنے کا موقع دیا گیا۔ سماجی رابطے کی اس محفل کی ایک اور اہم بات خواتین کی بھرپور شرکت تھی۔ معروف صداکار عشرت علی خان نے محفل میں رابطہ کاری اور صوتی مہمانداری کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں انگنت مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حیدرآباد کی ترقی کے حوالے سے اپنی اپنی رائے دی، جن میں سابق رکن صوبائی اسمبلی اسلم پرویز ایڈوکیٹ، عارف رزمی، عبد الرحمان راجپوت، میر حیدر علی تالپور، بانی وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر الدین شیخ، سابق ڈی آئی جی جیل خانہ جات مظفر عالم صدیقی، سابق میونسپل کمشنر شاہد علی خان، حیدرآباد نیوز کے چیئرمین سید برکات رضوی، ویمن چیمبرز کی چیئرمین شاہدہ رسول، ٹی وی ڈائریکٹر اور اداکار سلیم خان دیسوالی، اوقاف مینیجر نسیم خان یوسفزئی، آرائی برادری کے رہنما ڈاکٹر چودھری محمد علی، سابق ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر غازی صلاح الدین، آبادکار بورڈ کے سید ندیم شاہ، سابق یو سی ناظم محمد علی گوہر، اقبال احمد خان ایڈوکیٹ، پروفیسر ثروت خان، حیدرآباد عوامی اتحاد کے میر یاسر تالپور، سابق ایس پی جمیل ہاشمی، ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر نجیب میمن، چودھری نظام آرائی، پیر تحسین محمدی، حاجی ابراہیم، ندیم یعقوب شیخ، ضیاء الدین قریشی، جاوید اقبال سمیت تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ تقریباً سبھی شرکا نے اس مفید اور کارآمد سلسلے کو جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حاضرین نے اعتراف کیا کہ ایک عرصے سے وہ نہ صرف اپنی بات کھل کر کرنے کے منتظر تھے بلکہ حیدرآباد کو یقینی طور پر ایک ایسے ہی غیر سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں سے شہری اپنی آواز بلند کر سکیں اور متعلقہ محکموں، تنظیموں اور جماعتوں پر مثبت دباؤ ڈالا جا سکے۔ حاضرین نے بریگیڈیئر عامر زاہد خان کی حیدرآباد کے لیے خدمات کو سراہا اور ان سے درخواست کی کہ وہ طلباء کے علاوہ شہریوں کی تربیت کا بھی فریضہ اور قیادت سر انجام دیتے رہیں۔ محفل کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ ہر سطح پر حیدرآباد سے متعلق ہونے والے فیصلے حیدرآباد کے شہریوں کی رضامندی سے کیے جائیں۔ شہر کی نمائندگی حیدرآباد سے ہی تعلق رکھنے والوں کا بنیادی حق ہے جس پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ مؤثر اور متحرک افرادی قوت پر مشتمل اس خوبصورت محفل نے ایک جانب سے پیش کی گئی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ آئندہ حیدرآباد کے بارے میں باہر سے درآمد شدہ اور تھوپے جانے والے فیصلے یکسر مسترد کر دیے جائیں گے۔ پرجوش شرکا نے حیدرآباد کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے تمام تر کوششیں کرنے کا عہد کیا۔ ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی فوائد اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپس میں متحد ہو کر آواز حیدرآباد بلند کرنے کو نصب العین قرار دیا گیا۔ کئی گھنٹے بیت جانے کے باوجود گفتگو کا سلسلہ اور لوگوں کی قرارداد میں دلچسپی برقرار رہی۔ بالآخر یہ یادگار اجتماع عزم حیدرآباد کا عالی نشان اور آواز حیدرآباد کا ثبوت بن گیا۔ آخر میں مہمانوں کی تواضع مٹھائی، پھل اور مشروبات سے کی گئی۔ تمام حاضرین کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ ایک بہت ہی جاندار پروگرام تھا جس نے یقینی طور پر شہر کی اس گرم فضاؤں میں ایک نئی توانائی بخشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام زندگی کی علامت ہیں۔ جس ولولے اور جس عزم کے ساتھ لوگوں نے آج یہاں بھرپور شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حیدرآباد کے حوالے سے اپنے محبت کی ترجمانی کی، وہ واقعی فقید المثال ہے۔ اور ایک بہت بڑا دباؤ میرے اوپر یہ ہوا شروع کہ ایک ایسا کوئی تشکیل کیا جائے گروپ کہ جو حیدرآباد کی ترقی کے حوالے سے متعلقہ شعبوں کے اوپر اپنا دباؤ استعمال کر سکے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے تجاویز لی ہیں، اور یقینی طور پر ہمارے لیے جو مقدم ہے وہ حیدرآباد کی ترقی ہے، اور ہم حیدرآباد میں کسی قسم کی تفریق، خواہ وہ لسانی ہو، خواہ وہ گروہی ہو، خواہ وہ مذہبی ہو، اس کے روادار نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ایک بھرپور مثال بن کر ابھرے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آج کے اس بہت ہی شاندار اور کامیاب پروگرام کے انعقاد پر میں تمام شرکا کا بہت ہی شکر گزار ہوں، بالخصوص آپ میڈیا کا
کہ جس طرح آج آپ لوگ حالانکہ کافی وقت ہو گیا اور کافی طویل ہو گیا تھا پروگرام، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ موجود رہے اور لوگ آخر وقت، اور ابھی بھی آپ دیکھیں چائے بھی ختم ہو گئی ہے لیکن وہ لوگ ابھی بھی اپنا جوش اور ولولے کی ایک حالت میں ہیں۔